ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پہلی بار بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور اس حوالے سے بھارت مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں امریکی کمیشن نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے بنایا گیا شہریت قانون مذہبی آزادی خصوصی طور پر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے صریحاً خلاف ہے۔ بھارتی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی اجازت دی، نفرت پر مبنی تقاریر کے نتیجے میں تشدد کو ہوا دی گئی۔ امریکی کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق 2019 کی رپورٹ میں بھارت مذہبی آزادی کے نقشے میں تیزی سے نیچے آیا۔ امریکی کمیشن نے سالانہ رپورٹ میں متنازع بھارتی شہریت ترمیمی بل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2019 میں بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کو سفارش کی گئی ہے کہ امریکی حکومت سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث بھارتی سرکاری ایجنسیوں، افراد، عہدیداروں، ان کے اثاثے ضبط یا ان کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ بھارت کو 2004 کے بعد پہلی بار مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویشناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ مودی حکومت کے شہریت ترمیمی بل نے مسلمانوں کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ 4 سالہ نیشنل رجسٹریشن پروگرام کی تکمیل کے بعد لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو قید و بند، جلائے وطنی اور ریاست کی شناخت کھونے جیسے خطرات کا سامنا ہوگا۔ امریکی کمیشن نے بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں متعدد مثبت پیش رفتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے متعلق ایک ایسے موقع پر رپورٹ سامنے آئی ہے جب پورے بھارت میں مسلمانوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے قتل، تشدد اور مظالم کا نشانہ سرکاری سرپرستی میں بنایا جا رہا ہے۔ مئی 2014 میں بھارت میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد نہ صرف مسلمانوں کی مساجد اور املاک پر حملے شروع بلکہ انہیں ماب لنچنگ یعنی ہجومی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا گیا اور دادری کے اخلاق احمد سے لے کر تبریز انصاری تک 113 بھارتی مسلمان ہندو دہشت گردوں کے ہاتھوں ماب لنچنگ کے نام پر قتل کیے جا چکے ہیں۔ شہریت ترمیمی بل کی مخالفت پر شروع میں ہی 36 مسلمانوں کو براہ راست گولیوں کا نشانہ بنا کر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ قتل کے زیادہ تر واقعات اتر پردیش کی ریاست میں پیش آئے جہاں بی جے پی کی حکومت اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے انتہا پسند وزیر اعلیٰ ہیں۔ رواں برس فروری کے آخری ہفتے میں دہلی میں منظم مسلم کش فسادات کے دوران 52 سے زائد مسلمانوں کا خون بہانے کے علاوہ درجنوں مساجد، درگاہوں، سینکڑوں دکانیں اور مکانات کے علاوہ ان کی گاڑیاں نظر آتش کی گئیں اور پولیس نہ صرف خاموش بلکہ ہندو بلوایوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملوں میں ملوث رہی۔ ان فسادات کے دوران ایک 85 سالہ مسلم خاتون اور ان کی پوتی کو زندہ جلا دیا گیا۔ دہلی مسلم کش فسادات پر بھارتی باضمیر حلقوں، اپوزیشن، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے شدید احتجاج پر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کو بھارتی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ دہلی فسادات میں ملوث حملہ آور دوسری ریاستوں سے لائے گئے تھے۔ اب جبکہ کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، انتہا پسند بھارتی حکمرانوں اور بھارتی میڈیا نے کورونا پھیلانے کا ذمہ دار بھارتی مسلمانوں کو ٹھہرایا ہے، جس پر معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ 2 روز قبل ہی بھارتی ریاست اتر پردیش کے بی جے پی کے رکن اسمبلی سریش تیواری نے سرکاری حکام کی موجودگی میں ہندوؤں کو واضح ہدایات دیں کہ وہ مسلمانوں سے کسی طرح کی سبزی نہ خریدیں۔ گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد 80 لاکھ کشمیریوں کو گھروں میں محصور، مقبوضہ کشمیر کو 2 علاقوں میں تقسیم اور اب حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریتی تشخص کو ختم کرنے کے لیے ڈومیسائل کے نام پر ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کی شہریت اور یہاں بسانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ 3 لاکھ غیر مقامی افراد کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل جاری کر دیا گیا، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید 14 لاکھ افراد ڈومیسائل کے حامل ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا فلسطین بنانے اور بھارتی مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی مودی کی فسطائی پالیسیوں پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔